بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 37 کا لفظی و بامحاورہ ترجمہ آسان الفاظ میں پڑھتے ہیں۔ وَلَا تَمْشِ، اور نہ چل، فی الارض، زمین میں، مرحاً، اکڑ کر یا اتراتا ہوا، انک، بے شک تو، لن تخرق، ہرگز نہ چیر ڈالے گا، الارض، زمین، ولن تبلغ، اور ہرگز نہ پہنچے گا، الجبال، پہاڑ، طولاً، بلندی۔ محاورہ ترجمہ: اور زمین میں اکڑ کر نہ چل کہ نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ لمبائی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتا ہے۔ آیت نمبر 38 کا لفظی و بامحاورہ ترجمہ: کلو، تمام، ذالک، یہ، کان، ہے، سیئہ، اس کی برائی، عند، نزدیک، ربک، تیرا رب، مکروہاً، ناپسندیدہ۔ بامحاورہ ترجمہ: ان سب کاموں کی برائی تیرے رب کے نزدیک سخت ناپسند ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اللہ تعالیٰ آیت نمبر 37 میں ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اتراتے ہوئے نہ چل۔ پھر ہمیں زمین پر کیسے چلنا چاہیے، اس کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ یعنی تکبر و خود نمائی سے نہ چل۔ اسلام ہماری معاشرت اور رہن سہن کے طریقے بھی سکھاتا ہے۔ اب اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ کیسے طریقے ہیں جن کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے۔ یاد رہے کہ فخر و تکبر کی چال اور متکبرین کی سی بیٹھک، جو اپنے تکبر کرتے ہیں، خود پہ بہت زیادہ غرور اپنے پہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سب ممنوع ہے، وہ سب جائز نہیں ہے، حرام ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے میں تواضع اور انکساری ہونی چاہیے، گفتگو نرم ہو اور چلنا آہستگی اور وقار کے ساتھ ہو۔ متکبرانہ اور اوباشوں اور لفنگوں والی چال اللہ عز و جل کو ناپسند ہے۔ اب اس آیت سے ہمیں جو معلوم ہوا ہے کہ وہ یہ ہے کہ اسلام ہمیں صرف عقائد و عبادات کی ہی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ ہماری معاشرت، ہمارا معاشرے میں رہن سہن کیسا ہے، اس کی تعلیم ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں معاشرے میں کیسے رہنا ہے۔ مسلمان کی زندگی کے ہر پہلو سے اسلامی پہلو کی جھلک نظر آنی چاہیے۔ ان مسلمانوں پر افسوس ہے جنہیں کفار کے طریقوں پر عمل کرنے میں فخر تو محسوس ہوتا ہے اور اسلامی طریقے اپنانے میں شرم محسوس ہوتی ہے۔ اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ زمین میں اتراتے ہوئے نہ چل، بے شک تو ہرگز نہ زمین کو پھاڑ دے گا اور نہ ہرگز بلندی میں پہاڑوں کو پہنچ جائے گا۔ عزیز طلباء و طالبات، معنی یہ ہے کہ تکبر و خود نمائی سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، خود کو ظاہر کرنے سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا، البتہ کئی صورتوں میں گناہ لازم ہو جاتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب میں آپ کو اس آیت کی مناسبت سے چند سنتیں اور آداب بتاتی ہوں زمین پر چلنے کے۔ اگر موقع ہو تو راستے کے کنارے کنارے چلیں، نہ اتنا تیز چلیں کہ لوگوں کی نظریں اٹھیں، نہ اتنا آہستہ کہ آپ مریض معلوم ہوں، بلکہ درمیانی چال چلیں۔ لفنگوں کی طرح گریبان کھول کر اکڑتے ہوئے ہرگز نہ چلیں کہ یہ شرفاء کی چال نہیں بلکہ احمقوں اور مغروروں کی چال ہے۔ چلنے میں بھی احتیاط کریں کہ جوتے کی آواز پیدا نہ ہو۔ راہ چلنے میں پریشان نظری یعنی ادھر ادھر دیکھنے سے بچیں۔ راستے میں دو عورتیں کھڑی ہوں یا جا رہی ہوں تو ان کے بیچ میں سے نہ گزریں۔ پھدکتے ہوئے بازاری انداز میں نہ چلیں بلکہ نظریں نیچی کیے ہوئے پروقار طریقے سے چلیں۔ آیت نمبر 39 کا لفظی و بامحاورہ ترجمہ: ذالک، یہ، مما، اس سے جو، اوحیٰ، وحی کی جاتی ہے، الیک، تیری طرف، ربک، تیرا رب، من الحکمت، حکمت سے، ولا، اور نہ، تجعل، بنا، مع اللہ، اللہ کے ساتھ، الہًا، معبود، آخر، کوئی اور، فتلقی، پس تو ڈال دیا جائے، فی جہنم، جہنم میں، ملوماً، ملامت زدہ، مدحورا، دھکیلا ہوا۔ بامحاورہ ترجمہ: یہ بھی من جملہ اس وحی کے ہیں، من جملہ مطلب تمام یا سب کے سب، جو تیری جانب تیرے رب نے حکمت سے اتاری ہے،
تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنانا کہ ملامت خوردہ مطلب شرمندہ اور راندہ درگاہ ذلیل و خوار ہو کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من الحکمت، حکمت والی باتوں میں سے۔ اب حکمت والی باتیں کون سی ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ وہ حکمت والے احکام ہیں، حکمت کا کام وہ ہے جس کی صحت پر عقل گواہی دے اور اس سے نفس کی اصلاح ہو۔ عزیز طلباء طالبات، حکمت والے کام وہ ہوتے ہیں جس سے انسان نیکی کی راہ پر چلتا ہے۔ یہاں آیت میں جو احکام دیے گئے ہیں وہ سب کے سب پرعز حکمت ہیں۔ ان احکام کا خلاصہ یہ ہے کہ اولاد کا قتل ناجائز و حرام ہے، زنا کے قریب نہ جاؤ، کسی جان کو ناحق قتل نہ کرو، یتیم کے مال میں خیانت سے بچو اور وقت پر اس کا مال اس کے حوالے کر دو، وعدہ پورا کرو، ناپ تول میں کمی یا زیادتی نہ کرو، بغیر تحقیق کے باتوں کے پیچھے نہ پڑو، آنکھ، کان اور دل کی حفاظت کرو کہ ان کے متعلق سوال ہوگا، زمین میں اترا کر نہ چلو، تکبر و خودنمائی اللہ عز و جل کو ناپسند اور عاجزی و انکساری پسند ہے، شرک سے بچو۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ ان آیات کا حاصل توحید اور نیکیوں اور طاعتوں کا حکم دینا اور دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طرف راغب کرنا ہے۔ آیت نمبر 40 کا لفظی و بامحاورہ ترجمہ۔ افا اصفاکم، کیا تمہیں چن لیا، ربکم تمہارا رب، بالبنینا بیٹوں کے لیے، واتخذ اور بنا لیا، من الملائکتی فرشتوں کو، اناثا بیٹیاں، انکم بے شک تم، لتقولون البتہ کہتے ہو یا بولتے ہو، قولا عظیما بڑا بول۔ عزیز طلباء طالبات، اس آیت میں قولا عظیما سے مراد ہے بڑی بات۔ جو مشرکین لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ اس کی تردید میں یہ آیت نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا کہ بد نصیبوں، اپنے لیے لڑکیاں پسند نہیں کرتے، ان کی پیدائش پر ناراض ہوتے اور برا مناتے ہو، بلکہ انہیں قتل کر دیتے ہو اور اللہ عز و جل کے لیے لڑکیاں ثابت کرتے ہو۔ کیا خدا نے تمہارے خیال کے مطابق اچھی چیز یعنی لڑکے تمہیں دیے اور بری چیز اپنے لیے رکھی؟ یقیناً تم بہت ہی سخت بات کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہو جو جسم کے خواص سے ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، پھر اس میں بھی اپنی بڑائی رکھتے ہو کہ اپنے لیے بیٹے اور اس کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہو۔ یہ تمہاری کتنی بڑی بے ادبی اور گستاخی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ نے سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 37 تا 40 کا لفظی و بامحاورہ ترجمہ اچھے سے ذہن نشین کرنا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔